ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم نہایت کم تھی۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے کالج آف فائن آرٹس میں محض اس لیے داخلہ نہ مل سکا کہ وہ ان کے مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترا تھا۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا آیا، جہاں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑا، اور فوج میں اس لیے ترقی حاصل نہ کر سکا کہ افسران کے نزدیک اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی۔ 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا کارکن بنا، جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی نازی کہلائی۔ 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ ہٹلر کی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں پر کئی دہائیوں سے لکھا جا رہا ہے۔ ہٹلر ایک محب وطن شخص تھا۔ اسے اپنی قوم و وطن سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ جرمنی قوم کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتا تھا۔ ہٹلر نے پہلی جنگ عظیم میں بطور سپاہی اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی، اور ہٹلر بالکل اسی طرح بلبلا کر رو رہا تھا جس طرح اپنی ماں کے مرنے پر رویا تھا۔ برطانیہ اور فرانس نے جرمنی سے وہ علاقے چھین لیے تھے جو صدیوں سے اس میں شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کو مجبور کیا گیا کہ فرانس میں اس جنگ میں جن عالمی طاقتوں کو جو نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ بھرے، اور ہرجانے کی رقم 96,000 ٹن سونے کے برابر تھی، اور یہ جرمن قوم کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی، اور نازی پارٹی ان شرائط کے خلاف تھی، اسی لیے عوام میں بڑی مقبول تھی۔ ہٹلر نے اس نازی پارٹی میں شامل ہو کر 1921 میں سربراہ بن گیا۔ 1923 میں جرمنی کے معاشی حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ اشیاء کی قیمت آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، اور کرنسی دن بدن اس حد تک گر گئی کہ عوام کرنسی نوٹوں کو آگ جلانے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ ان بدترین معاشی حالات میں ہٹلر ایک اسٹیٹس مین یا انقلابی بن کر ابھرا۔ 8 نومبر 1923 کو ہٹلر نے میونخ شہر کے حال میں ایک مجمع سے خطاب کیا اور شہر پر اپنی حکومت کے قبضے کا اعلان کر دیا، لیکن جرمن پولیس نے اسے کامیاب ہونے نہ دیا، اور ہٹلر کو 9 ماہ کے لیے جیل کاٹنی پڑی۔ دوران قید ہٹلر نے ایک فیصلہ کیا کہ انقلاب بلٹ سے نہیں بلکہ بیلٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہٹلر نے الیکشن جیتنے کی کوشش شروع کر دی، اور 1928 کے الیکشن میں ہٹلر کو 628 میں سے صرف 12 نشستیں ملی۔ صرف 1 سال بعد امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، اور امریکہ کی طرف سے جرمنی کو جو امداد ملتی تھی وہ بھی بند کر دی گئی۔ اس کا فائدہ بھی ہٹلر کو ہوا، اور اس کا ووٹ بینک بڑھ گیا، کیونکہ معاشی بحران کی وجہ سے 61 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، اور حکمران جماعت نے استعفیٰ دے دیا۔ 1923 میں دوبارہ الیکشن ہوئے، لیکن ہٹلر کامیاب نہیں ہو سکا۔ جولائی 1932 میں بھی نازی پارٹی 230 سیٹس لے کر بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ نومبر کے الیکشن میں نازی پارٹی نے 196 سیٹیں لی، لیکن ہٹلر چانسلر نہیں بن سکا، اور آخرکار 30 جنوری 1933 کو سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے صدر نے ہٹلر کو حکومت بنانے کی دعوت دی، اور ہٹلر ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے چانسلر تک پہنچ گیا۔ چانسلر بنتے ہی ہٹلر نے اپنے تمام سیاسی مخالفین اور جرمن قوم کے مخالفین کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ہٹلر پر 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کا بھی الزام ہے۔ 1933 سے پہلے کے جرمنی کی معاشی اور دفاعی حالت انتہائی نازک تھی۔ بے روزگاری کی انتہا، معاشی عدم و استحکام، مسلسل جنگ، اور اپنے علاقے ہارنے کے بعد فوج کا بھی مورال بہت ڈاؤن۔ عوام میں بے یقینی کی فضا تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ جرمنی کی لولی لنگڑی حکومت معیشت اور دفاع بالخصوص اور باقی تمام ادارے بالعموم وینٹی لیٹرز پر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اسی حالت میں جرمنی ہٹلر کو ملا، اور صرف 6 سال کی کم ترین مدت میں ہٹلر نے قومی تنظیم نو اور عسکری تربیت کا پروگرام شروع کیا، اور جرمنی کی فوجی اور معاشی قوت کو دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کے ہم پلہ کر دیا۔ فوج کی تعداد 5 گنا بڑھا دی گئی۔ یہودیوں کے خلاف قانون سازی کی گئی کہ کوئی یہودی جرمن سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہٹلر نے تمام ہرجانہ ادائیگی کے معاہدے بھی منسوخ کر دیے، اور لیگ آف نیشن کی ممبرشپ بھی منسوخ کر دی۔ اب ہرجانے کی ادائیگی کی رقم ہٹلر نے اپنی قوم پر خرچ کرنا شروع کی تو جرمنی میں یہودیوں کے علاوہ کوئی بے روزگار نہ بچا تھا، اور ہٹلر کی خارجہ پالیسی اتنی مؤثر تھی کہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر آسٹریا کا الحاق جرمنی سے کر دیا۔ پھر جب برطانیہ اور فرانس روس سے مل کر جرمنی کا محاصرہ کرنا چاہ رہے تھے تو اس نے بغیر وقت ضائع کیے ایک اچھا فیصلہ کیا، خود پہل کی اور روس کے ساتھ مل کر پولینڈ کا بٹوارہ کر لیا۔ ہٹلر نے شکست کا بدلہ لے لیا، اور 1940 میں فرانس، بیلجیم، ناروے، ہالینڈ وغیرہ کی سلطنتیں جرمنی کے مطیع ہو گئیں۔
ہٹلر اپنے قلعہ میں اکثر کہتا تھا مجھے 4 ہفتے لوٹا دو۔ انہی 4 ہفتوں کی وجہ سے ہٹلر کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ جب ہٹلر نے سوویت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اسے اس کے جرنیلوں نے بھی منع کیا، حتیٰ کہ دوسرے ملکوں کے سربراہوں کے ساتھ ساتھ گاندھی نے بھی اس حملے سے منع کیا، لیکن ہٹلر نے کسی کی نہ مانی۔ 1941 کے شروع میں ہٹلر کی فوجیں سوویت پر چڑھ دوڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھیں، لیکن ہٹلر نے اپنے دوست موسولینی کی مدد کے لیے یونان پر حملہ کر دیا اور یوں سوویت یونین پر حملہ 4 ہفتوں کے لیے روک دیا گیا۔ 22 جولائی کی صبح 40 لاکھ جرمن فوجی سوویت پر چڑھ دوڑے اور اس آپریشن کا نام باربروسا رکھا گیا۔ جرمن فوجیں ماسکو تک پہنچ گئیں، لیکن ایک بڑی غلطی کی کہ جرمن فوجوں نے وہیں سے اسٹالن شہر پر حملہ کر دیا اور کچھ دن کے لیے ماسکو میں جنگ رک گئی۔ اسی وجہ سے سوویت فوجوں کو وقت ملا اور انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ سخت موسم کی وجہ سے جرمن سوویت کی فوجوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہتھیار ڈال دیے۔ 20 اپریل 1940 کو ہٹلر کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے جرمن لوگوں نے یا تو خوف کی وجہ سے یا پھر عقیدت کی وجہ سے منائی۔ 30 اپریل کو سوویت فوجیں ہٹلر کے قلعے کے قریب پہنچی تو ہٹلر نے اپنی محبوبہ جو 15 سال سے شادی کا انتظار کر رہی تھی شادی کی، اور اسی دن ہٹلر نے فوجی وردی پہنی اور پہلی جنگ عظیم میں ملنے والا میڈل وردی پر سجایا اور اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اسٹڈی روم میں گیا اور اپنی بیوی کو سائنائڈ کیپسول کھلایا اور آخر میں اپنے سر میں گولی مار دی، اور اس کی وصیت کے مطابق اس کے گارڈز نے اس کی لاش کو جلا دیا تاکہ قابض فوجیں لاش کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ ایک شخص نے 12 سال میں جرمنی کو پستی سے نکال کر دنیا کی سپر پاور بنا دیا اور دنیا کو کولونیل ازم سے بھی آزاد کروا دیا۔ ہٹلر ایک محب وطن شخص تھا اور اپنی قوم کا سچا رہنما تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے ایک عام سے ڈاکیا فوجی سے دوسری جنگ عظیم کے سب سے اہم کردار ہٹلر کو ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی کچھ دلچسپ گوشے شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں۔ ہٹلر جرمن نہیں تھا، بلکہ وہ جرمنی کے مشرقی ہمسایہ ملک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریا اور ہنگری نام کے 2 ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے ایک مصور کے طور پر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شعبے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتدا تنگ دستی سے ہوئی۔ آسٹریا ہنگری نے ہٹلر کو فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جی ہاں، جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا، لیکن اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے۔ اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے محبت کرتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جلد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے سخت گیر رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں جب اس کی شکست یقینی ہو گئی تو وہ ایک زیر زمین بنکر میں جا چھپا۔ اس بنکر میں اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، لیکن اس بنکر کے کونے میں ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی تھی۔ وہ مصور بننا چاہتا تھا۔ وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر کھاتی پیتی محفلوں میں بیچ کر روزی روٹی کما رہا تھا، لیکن برا ہو آسٹریا ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی کا، جس سے پہلے جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنے بھرتی کے معیار کو کم کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی مہارت اس کے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا۔ اپنی فوج کی وردی اور بیجز بھی اسی نے ڈیزائن کیے۔ وہ تقریر سے پہلے تصویریں بنواتا تھا۔ ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف اندازوں میں تصویریں بنوا کے دیکھتا تھا کہ اس انداز میں وہ کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھ چھوڑا تھا۔ ہٹلر کی عجیب و غریب مونچھوں کی وجہ سب سے آخر میں یہ بھی جان لیں کہ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ عظیم اول میں خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگے، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھیں وہ اندازے سے کاٹ دی، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا اور ہٹلر کو زندگی پیاری تھی۔